اس فیصلے کو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کو آپ اپنے لیے ایک سیاسی جھٹکا محسوس کرتے ہیں، سیاسی طور پہ اس سے آپ کو نقصان ہوا ہے، یا پھر آپ اس کو سیاست کی فتح سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ایک سیاسی لوگ ہیں، اگر ان کو انصاف ملا ہے تو ہمیں اس میں خوشی ہے؟ میرے خیال میں اچھا ہوا کہ چیف جسٹس اور ان کی بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور میں جسٹس اورنگزیب صاحب گلحسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے واقف ہوں۔ ان میں کیس میں نے چلا ہے، جس طرح پروسیکیوشن سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور شاید اس کیس میں اگر میں نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، لیکن پروسیکیوشن اتنی بزدل ہے ہوتی ہے کہ وہ میں نہیں کہتا ہوں، بہت سارے جو پروسیکیوشن ہے یا سرکاری وکیل ہے وہ تو 2,000 روپے میں بکتے ہیں، اور کچھ پروسیکیوشن بھاؤ میں آ جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اچھا ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی وکلا نے پورے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی ہے، اور اسی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، اور پھر ان کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے جو ان کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ شاید دہرائی بھی جاتی ہے، تو آپ ریلیف کو لیکن اتنے زیادہ خوش نہیں ہو، کیونکہ آگے سپریم کورٹ بھی موجود ہے، اور ہم کوئی نہیں چاہتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا لے، مگر قانون اپنا راستہ اپناتے ہیں، اور اگر ایک عدالت سے ریلیف مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بے گناہ ہے یا وہ بری ہو گیا۔ اچھا سر، ویسے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا چاہیے حکومت کی جانب سے، اور سائفر کا جو مقدمہ تھا وہ ایک سنجیدہ مقدمہ ہے اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا عمران خان نے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت نے چیلنج نہیں کیا ہے، میں پیپلز پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں کہ اپنا سا رکن کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اگر حکومت نے چیلنج نہیں کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پیش کی ہے کہ کیس بڑا خطرناک ہے، پاکستان کی سالمیت اور ان کی بنیادوں کو ہلایا گیا، اور اس میں وہ ناکام ہوتے ہیں اور چیلنج نہیں کرتے، یا ان کی پروسیکیوشن اسی طرح دوغلاپن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں حکومت بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یا تو آپ اس طرح کیسز نہ بنائیں، یا تو آپ عوام کو گمراہ نہ کریں، یا آپ اپنے کیسز کو اپنے سرکاری وکیل کو تھوڑا لگام دیں اور ان کو تھوڑا سا سر پہ ہاتھ پھیرے کہ بھیا 2,000 روپے نہ لیں، نہ کسی جج کے پریشر میں آئے، آپ قانون کے مطابق کا مقدمہ لڑیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، پروسیکیوشن میں اچھے لوگ بھی ہیں، مگر ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو 2,000 روپے میں بکتے ہیں۔ بار بار جج صاحبان نے کوشچن کیا کہ اینڈ آف دا ڈے یہ لوگ تو تحریک انصاف والے ہیں، سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ ان کو آزاد لڑنا پڑا، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک قانون کی طالب علم کے حیثیت سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سارا انکوں پہ، اور اگر آپ میری رائے لے رہے ہیں تو زیادہ سٹرونگ کیس یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ملے بجائے سنی اتحاد تحریک کو، کیونکہ سنی اتحاد تحریک خود ایک ڈمی پارٹی ہے، اور پلس یہ کہ انہوں نے وہ لسٹیج اور ٹائم کے اندر جمع کرنے کی ریزرو سیٹ اور اقلیت کے لیے وہ جمع نہیں کیا ہے، تحریک انصاف جمع کر چکی تھی، اسے سمبل چھینا گیا، اس وجہ سے وہ بیچ میں رہ گئی ہے۔ تو میرے حساب سے جو میری ویوز ہے تو تحریک انصاف زیادہ سٹرونگ ہے بنسبت سنی اتحاد تحریک۔ قادر مندوخیل صاحب، ایک تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے فارم 45 اور 47 کا، اب ٹریبیونل اس کو سن رہا تھا اسلام آباد میں مقدمے کو، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا نون لیگ کے جو ایم این اے حضرات ہیں ان کی جانب سے، آپ کو بھی کوئی عدم اعتماد ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے تو ذاتی عدم اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے، اور میرے حلقے کے آرو جو آج میں نہیں بول رہا ہوں ہارنے کے بعد یا ہروانے کے بعد، یہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے میرے سپیچ، میرے اپلیکیشن، میرے ساری ویڈیو موجود ہے۔ دوسری بات کہ تیمور جگڑا صاحب جو نشان کی بات کرے، مجھے باقی پاکستان کا نہیں پتا، کراچی کا خاص طور پہ میرے حلقے کا ان 242 کا ان کی صوبائی اور قومی دونوں کا نشان ٹیبل تھا، میرے خیال میں کسی نے نہیں بتایا کہ اس کو الگ الگ بننے کے پریشر ڈالا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارے جو سلسلہ جاری ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے اوپر آج کی تاریخ تک پابندی نہیں لگی ہے، اس سے سمبل ضرور چھینا گیا، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن کے بعد سارے ان کے بیانے بھی یا صوبائی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب وہ
کیونکہ الیکشن کمیشن کے لسٹ میں پی ٹی آئی موجود ہے وہ شمولیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا. جو بار بار آج آبزرویشن بھی آ رہی تھی اور ڈسکشن بھی ہو رہا تھا ججز صاحبان کے درمیان یہ ساری چیزیں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے, اور لیکن ایک چیز تو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, جہاں تحریک انصاف نے یا خود عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف کی درخواست دی ہے کہ بھائی مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے. ان کے جتنے لوگ میرے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں سب یہ کھلم کھلا کہتے ہیں ہمیں چیف جسٹس کے اوپر, اور بعضوں نے تو جو سیکنڈ پوزیشن ہے جسٹس منصور علی شاہ ان کے اوپر بھی نہیں ہے. اب قانونی بات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, ٹوٹل اس وقت 13 ججز ہے. 13 میں سے چیف جسٹس کی جو اختیار ہے وہ اتنے ہے جو آخری جج کے ہے, یعنی 13 میں سے 7 ججز نے جس طرف فیصلہ کر دیا ہے, باقی 5 جو نا اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چیف جسٹس ایک آدمی ہے, تو یہ باقی 12 ججز جو نا وہ ان کو تو فیصلہ کرنے دیں. بالکل صحیح بات ہے. یا تو آپ کو معلوم ہے کہ خلاف آیا, ٹھیک ہے.